السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج دین خبروں کے حوالے سے بات ہوگی. ایک تو یہ کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اختلافی نوٹ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور وہ اصل میں کس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے اور حکومت کو کتنا بڑا بوسٹ اس فیصلے سے ملا ہے, اس سے قانون سازی میں کیا فرق پڑے گا, یہ آپ کو بتائیں گے. کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ادارے پابند ہی نہیں ہیں ایسے فیصلے کو ماننے کے جو آئین سے متصادم ہو یا آئین سے متفق نہ ہو. دوسری خبر جی بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت مشکل کا شکار ہے اور وہ الزامات جو ہے وہ پاکستان کی طرف لگائے جا رہے ہیں, بے بنیاد الزامات. لیکن وہاں کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات ہوگی. تیسری خبر جی برطانیہ کے حوالے سے ہے اور فیک نیوز جس پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا. برطانیہ میں بڑی تعداد میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس کا حکومت بھی اب سوشل میڈیا پہ بلیم کر رہی ہے. اور فیک نیوز نے کیسے اتنے بڑے فسادات کو سپاک کیا اور اس کی وجہ سے اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور دنیا بھر میں حکومتوں پہ کیا تعلق ہو سکتا ہے, یہ بات آپ سے کریں گے. سب سے پہلے تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹس کا آپ کا ہمیشہ انتظار رہے گا. سب سے پہلے جناب آتے ہیں کل 2 ججز جو ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بینچ تھا اس کے 2 ججز انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا. ابھی تفصیلی فیصلہ 8 رکنی بینچ کا اکثریتی رائے کا فیصلہ ابھی تک نہیں آ سکا, لیکن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو یہ فیصلہ آیا جسٹس نعیم اختر افغان کا, جسٹس امین الدین کا, انتہائی سخت فیصلہ ہے. اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی آج تک ایسا سخت فیصلہ نہیں پڑھا, سخت اختلافی نوٹ نہیں پڑھا. اختلافی نوٹ ہے, اس کی آپریشنل سگنیفیکنس نہیں ہے کیونکہ یہ عمل درآمد اس پہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے عطا طارر صاحب کہہ رہے ہیں, حکومتی ارکان کہہ رہے تھے یا حکومت کے حامی کہہ رہے تھے کہ جی یہ غلط فیصلہ ہوا ہے, ماورا آئین ہے. لیکن اب ان کو بہت بڑا بوسٹ ملا کہ سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کے 2 ججز بھی کہہ رہے ہیں یہی بات جو وہ کہہ رہے تھے اور انہیں تقویت دی ہے. اور انہوں نے آئین کی 5 چھکوں کا حوالہ دیا ہے جو متاثر ہوتی ہیں اس فیصلے سے, اور یہ کہا کہ ادارے جو ہے وہ آئین سے متصادم کسی حکم کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. 29 صفحات پر مشتمل ایک بڑا تفصیلی فیصلہ ہے, بڑا دلچسپ فیصلہ ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا. اور اس فیصلے سے جو حکومت ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. جو قانون ابھی بننے جا رہا ہے کہ جی جو پارٹی کے ڈکلیریشن آ چکے ہیں, جو ارکان کسی ایک پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں وہ واپس نہیں جوائن کر سکتے کسی اور جماعت کو. جیسے سنی تحریک کو 41 لوگوں نے جوائن کر لیا ہے تو وہ واپس کیسے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے فیصلے میں جو حکومت نے قانون سازی کی ہے, نوٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مورل وکٹری گورنمنٹ سمجھ رہی ہے. اور گورنمنٹ چونکہ دوسرا فیصلہ نہیں آیا اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ابھی تک دوسرا فیصلہ نہیں ملا, تفصیلی فیصلہ, تو اس وجہ سے اب حکومت جو ہے اس پہ عمل درآمد میں بھی پس و پیش سے کام لے گی کیونکہ وہ کہے گی کہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں ہمیں کہ اس پہ عمل نہ کرو. انہوں نے کہا کہ اس کیس کا تفصیلی فیصلہ 15 دن گزرنے کے باوجود نہیں آ سکا. تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظرثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے اور اس تاخیر کے باعث ہم مختصر حکم نامے پر اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں ہے, بلکہ اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی حصہ نہیں لیا. آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق ہی نہیں تھی. اسے ریلیف کے لیے آئین کے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض کردہ دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا. یہی جو حوالے دیے کہ اگر یہ ریلیف دیا گیا تو آرٹیکل 175 اور 185 جو آئین میں ہیں ان سے باہر جانا ہوگا اور آرٹیکل 51, آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو معطل کرنا ہوگا. گویا انہوں نے ٹوٹلی کہا کہ یہ تو بالکل آئین سے متصادم ہے. اس فیصلے کے بعد ظاہر حکومت تو بہت خوش ہو رہی ہے کہ جی یہ بہت بڑا فیصلہ آ گیا. اب جو حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ ابھی آنے والے چند دنوں میں ان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کیا, اکثریتی فیصلے پر کیوں عمل نہیں کیا, اب جو حکومت ہے وہ بڑی خوش ہو رہی ہے کہ جی ابھی کیا ان پہ فیصلہ آنا ہے کیونکہ یہ تو بہت ان کے لیے بڑا بوسٹ مل گیا کہ جی سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں, ہم کون سا کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے جو اس کی لینگویج ہے وہ بھی بڑی سٹرونگ ہے لینگویج. انہوں نے کہا کہ پہلے آئین میں نئی چیزیں ڈالنے جیسی اصلاحات تھیں, اس بار کچھ نیا ہوا. اکثریتی فیصلے نے کیس کے مخصوص حالات کے اصلاح پر پی ٹی آئی کو ریلیف دیا. ہماری جرت نہیں کہ انہیں ریلیف دیں جو کیس میں فریق ہی نہیں تھی. نوٹ میں مزید کہا گیا کہ ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکام نہیں. پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو نہیں مل سکتی. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے اب یہ ہوا ہے کہ جو بہت سارے ماہرین تھے اور جو سب لوگ کہہ رہے تھے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز کی رائے ایک طرف آ گئی ہے. تو اب یہ ظاہر ہے, اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو آئین کا نہیں پتہ, قانون کا نہیں پتہ, یا کسی چیز کا نہیں پتہ. جب ان کی رائے ہے تو اس کو اہمیت تو دینی پڑے گی. اب اس سے حکومت کو بڑا بوسٹ ملا ہے اور جو حکومت کی قانون سازی ہو رہی ہے اس حوالے سے حکومت کو اخلاقی طور پہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے وہی فیصلہ دیا. سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے متصادم تھا, ہم نے اس لیے فیصلہ کیا. دوسرا
عمل درآمد کے وقت بھی حکومت کہہ سکتی ہے کہ جی ججز نے یہ کہا تھا تو اب ہم اس پہ عمل درآمد کیسے کریں, اور پہلے ہی آپ کو پتہ انٹینشنز ان کی نہیں ہے کہ عمل درآمد کریں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے پارشلی عمل کیا لیکن فل عمل نہیں کیا. اور اب سپریم کورٹ کے ان ججز پہ بھی دباؤ بڑھے گا جنہوں نے اکثریتی فیصلے کے تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے, کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, اور فیصلہ جب تک نہیں آئے گا حکومت نظر ثانی کی درخواست پہ بھی ظاہر ہے آگے پیش رفت نہیں ہو سکتی, وہ لگ نہیں سکتی. اس سے پہلے 3 رکنی جو کمیٹی ہوتی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کیس ہیئرنگ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت, اس کمیٹی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اس لیے ابھی ہم اس کو سن نہیں سکتے. تو تفصیلی فیصلہ آنا بھی ضروری ہے. اب ان ججز پہ بھی پریشر پڑا ہے. یہ جو پالیٹکس جوڈیشل پالیٹکس ہے یہ اس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جوڈیشل پالیٹکس میں بھی یہ ہو رہا ہے. تفصیلی فیصلہ آنے نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ججز حضرات بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ لیٹ ہو جائے اور جسٹس فائز صاحب کی تاریخ آ جائے ریٹائرمنٹ کی, وہ چلے جائیں اور حکومت کوئی آئینی ترمیم نہ کر سکے. اس وجہ سے تاخیر سے فیصلہ دیا جا رہا ہے. اب حکومت اپنی سیاست کر رہی ہے, ججز اپنی سیاست کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ملک کا اللہ ہی حافظ ہے کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. دوسری خبر جی بنگلہ دیش کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے کہ کوٹا بنایا گیا تھا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ جی جو اسٹوڈنٹس کا تو پروٹیسٹ تھا لیکن کوٹا تھا وہاں پہ جابس کے لیے کہ جی جو لوگ 1971 کی جنگ آزادی میں شریک ہوئے ان کے بچے, جنگ آزادی یعنی بنگلہ دیش نے جو پاکستان کے خلاف جنگ کی تھی اس کو وہاں جنگ آزادی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ظاہر ہے بنگلہ دیش کی علیحدگی کہا جاتا ہے, اس کو وہاں جنگ آزادی جو کہا گیا تو اس کے مطابق جو ان کی اولادیں تھیں جاب میں ان کا کوٹا رکھا گیا تھا اور زیادہ تر ان کو کوٹا ملتا تھا. سپریم کورٹ نے اس کوٹے کو اب کم کر دیا. بہت زیادہ اس کے پروٹیسٹ ہوئے. ظاہر ہے پورے بنگلہ دیش میں 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹس جان سے گئے ہیں, بہت زیادہ انڈیجنس پروٹیسٹ ہے. لیکن حکومت کو پہیا جام کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے. حسینہ واجد نے بیرونی دوروں پہ جانا تھا, وہ دورے ختم ہو گئے تھے. اب حکومت سے وہ انصاف چاہ رہے تھے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ کوٹا ختم کر دیتے ہیں, مظاہروں میں تھوڑی سی کمی آئی مگر اب مظاہرے دوبارہ شدت اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان 200 ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں ان کا انصاف نہیں ملا. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم پورے ملک میں تحریک چلائیں گے. آج بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے اور کلیشز بھی ہوئے ہیں جس میں کئی متعدد اموات رپورٹ کی جا رہی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حسینہ واجد استعفیٰ نہیں دیتی جب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے. تو یہ ایک بڑا انسیڈنٹ بنتا جا رہا ہے. کل انڈیا کے جی اخبارات ہیں جی انڈیا کے اخبار اکنامک ٹائمز, اس میں جی پاکستان پہ الزام لگایا گیا جی پاکستان کا ہائی کمیشن کوشش کر رہا ہے جس کو دفتر خارجہ نے سختی سے مسترد کیا کہ بھائی اب کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو آپ یہ کر رہے ہیں. پہلے یہ رپورٹس آئی تھیں کہ باقاعدہ انڈین ہینڈ ہے جو حکومت کی مدد کر رہا ہے کہ جی ان مظاہرین کو کوئل کیا جائے, ان کو پروٹیسٹ کو ختم کیا جائے اور مظاہرین کو آئرن ہینڈیڈلی وہ کیا جائے, ڈیل کیا جائے. کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں. جو پیلٹ گنز جو مقبوضہ کشمیر میں یہ یوز کرتا ہے انڈیا, وہ وہاں پر مقبوضہ آبادی میں جو یوز کرتے ہیں وہی والی جو پیلٹ گنز ہیں وہ وہاں یوز کی گئیں اور اسٹوڈنٹس کئی جو ہے بینائی سے محروم ہو گئے. اس میں انڈیا کی مدد شامل تھی. انڈیا چاہتا ہے کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ وہاں پہ پرولونگ کرے. انڈین میڈیا جناب خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف, اور حسینہ واجد نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی یہ پاکستان کے حامی ہیں اس لیے پروٹیسٹ کریں. حالانکہ پروٹیسٹرز بہت ہی زیادہ تعداد میں نکلے ہیں. BNP جو بلوچستان کی ایک نیشنل پارٹی ہے, بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی ہے, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, اور وہاں کی جماعت اسلامی, ان کے پروٹیسٹ ہیں اور اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے. مسئلہ اکانومی کا ہے, مسئلہ معیشت کا ہے, تو اس کو اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. پاکستان نے بڑی سختی سے انڈین میڈیا کے الزامات کو ٹریش کیا اور کہا ہے کہ جی یہ انڈیجنس معاملہ بنگلہ دیش کا, بنگلہ دیش جانے اور اس کے لوگ جانے, ہمیں کیا انڈیا خواہ مخواہ کیوں اس میں الجھا رہا ہے. اب آتے ہیں جناب UK کے حوالے سے. UK میں سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ دیکھیں اپنا غم ہم بھول گئے. پاکستان میں تو مظاہرے اور دھرنے اور یہ چیزیں ہو ہی رہی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ UK میں سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے اور ان کی گورنمنٹ سوشل میڈیا کمپنی اس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ آپ کی وجہ سے فساد ہو گیا ہے, فساد فی الارض ہو گیا ہے باقاعدہ جس کو کہتے ہیں. وہاں پر ایک شہر ہے انگلینڈ کا, وہاں پر کلیشز ہوئے اور اس کلیشز کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا, BBC کہہ رہا ہے باقاعدہ کہ وہاں سوشل میڈیا کو الزامات دیے گئے ہیں. اور ساؤتھ پورٹ ایک جگہ تھی جہاں پہ بچیوں کا ڈانس ہو رہا تھا, چھوٹی بچیوں کا. اس میں ایک شخص آیا, ایک 17 سالہ نوجوان سیاہ فام, اس نے آ کے بچیوں کو مار دیا چاقو کے ذریعے اور کچھ زخمی بھی کر دیا, جس کے بعد فیک نیوز چلی کہ یہ شخص مسلمان تھا. اور جناب مسجدوں کے باہر مظاہرے اور پوری جگہ مسلمانوں کو نفرت کا اظہار انگلینڈ کے متعدد شہروں میں, لیورپول, برسٹل, مانچسٹر, بلیک پور, بیلفاسٹ, ان سب میں مظاہرے ہوئے اور احتجاجی مظاہروں کے دوران بوتلیں پھینکی گئیں, دکانوں کو لوٹا گیا, پولیس پر حملے کیے گئے اور یعنی کہ گڑبڑ پھیلی ہوئی ہے. اس وقت ایک غدر مچا ہوا ہے وہاں پر. اور برطانوی وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ حکومت پولیس کو نفرت کے بیج بونے کی کوشش کرنے والے
انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھرپور حمایت فراہم کرے گی. وہاں پر چلا کیا کہ جی ایک فیک نیوز چلی تھی, اس فیک نیوز سے اتنا بڑی تباہی آئی ہے. اور فیک نیوز کیا چلی کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اب پولیس نے, وہاں کی کاؤنٹی نے, وہاں کے ججز نے, وہاں پر انتظامیہ نے, سب نے واضح کر دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ وہ تو ریگولر چرچ گوئنگ تھا, اس کا والد بھی چرچ گوئنگ تھا, وہ برطانیہ میں پیدا ہوا. ریومر یہ چلی تھی کہ یہ جی امیگرینٹ ہے, ایلیگل, یہ کشتی کے ذریعے برطانیہ میں آیا اور مسلمان تھا اور اس نے گلے کاٹے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ جو غیر ملکی پناہ گزین ہیں سب کو نکالو. فار رائٹ کے جو پیپرز ہیں, فار رائٹ کا جو میڈیا ہے جو کہ انتہا پسند ہے, انگلش ڈیفینس لیگ ہے اور باقی جو وہاں کی تنظیمیں ہیں فار رائٹ کی جو کہ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے, ان کی طرف سے بڑے سخت مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس میں شدت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. تو اب دیکھیں کہ فیک نیوز نہ صرف پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے بلکہ برطانیہ میں بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے. اس سے پاکستان کی حکومت کے اس موقف کو تقویت ملے گی کہ جی ہم نے دیکھیں ایکس بند کیا کیونکہ مجبوری تھی. جب سے ایکس کھلا ہے, آپ کو پتہ ہے ایلان مسک جب سے اس نے ان اکاؤنٹس کو بھی الاؤ کر دیا جن کو پہلے بین کیا گیا تھا, جب سے ایلان مسک صاحب جناب ایکس کی سربراہی میں آئے ہیں تب سے انہوں نے کئی اکاؤنٹس کو ایسے کو کھول دیا جو پہلے بند تھے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب نفرت پھیلانے والے ایسے لوگ جو فیک نیوز شیئر کرتے ہیں وہ بھی اب وہاں پہ آ گئے. تو ٹویٹر کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ فیک نیوز کو ڈسکریج کرنا ہوگا. جو لوگ لگاتار ریپیٹڈلی فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کو روکنا ہوگا, ادروائز دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے. اب سوشل میڈیا اور فیک نیوز جو ہے قتل عام کا باعث بن رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے, اور یہ بات جو دنیا بھر میں حکومتیں ویسے ہی سینسرشپ کرتی ہیں ان کے لیے تو بڑی سپورٹ ملے گی کہ یار یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تو ہم نے اس لیے بند کر دیا. اس سے بہتر ہے کہ یہ جو امریکی کمپنیاں ہیں, یہ جو فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, ایکس ہے, ان سب کو چاہیے کہ وہ رولز واضح کریں, ریگولیشنز واضح کریں. کمیونٹی کے گائیڈ لائنس کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوتا کہ بھائی جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں, جو لگاتار نفرت پھیلاتے ہیں, جو لگاتار فیک نیوز پھیلاتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے کہ وہ آئندہ اس پلیٹ فارم کو کر کے نفرت اور انتہا پسندی نہ پھیلا سکیں, ورنہ دنیا میں بہتری کے بجائے برائی کا سبب یہ میڈیا کے آؤٹ لیٹ بن رہے ہیں. یہ تھی جی آج کی خبریں. ابھی بجلی چلی گئی تھی اس لیے اسی حالت میں آخر میں جو بھی آپ نے دیکھا وہ دیکھا. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. دیکھتے رہیے آج کا ساتھ.